ایک زمانہ قدیم میں ایک بہت بڑا سلطنتی ملک تھا جس کے بادشاہ کا نام شہنشاہ جلال الدین تھا۔ وہ اپنی شان و شوکت، سونا چاندی، محل اور فوج کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے ہمارا بادشاہ امیر تو بہت ہے مگر عقل کے معاملے میں کمزور ہے۔ بادشاہ کو چاپلوسی بہت پسند تھی۔ جس نے اس کی تعریف کی وہ اس کا منظور نظر بن گیا، اور جس نے سچ کہا وہ قید یا جلاوطن کر دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے غرور میں آ کر کہا، میرے جیسے عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ کو زمین نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر درباری سب نے زور سے کہا، جی ہاں حضور، آپ کی عقل کی مثال نہیں۔ لیکن اسی دربار میں ایک شخص خاموش بیٹھا تھا، درویش نجم الدین۔ اس کے چہرے پر نور تھا، لباس سادہ مگر نگاہوں میں گہرائی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور کہا، اے نجم الدین، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں میرے انصاف اور عقل پر شک ہے؟ درویش نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، عقل اور انصاف تعریف سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کو چبھی، مگر درویش کے وقار نے اسے کچھ بولنے نہ دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ عظیم جشن کرے گا جس میں علم و حکمت کے مقابلے ہوں گے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ سب سے عقل مند کون ہے۔ درویش بھی بلایا گیا۔ جب سب درباری اپنی دانش دکھانے لگے تو درویش خاموش بیٹھا رہا۔ آخر بادشاہ نے کہا، اے نجم الدین، تم کچھ بولے نہیں، کیا تمہارے پاس عقل کا خزانہ ختم ہو گیا ہے؟ درویش بولا، نہیں بادشاہ سلامت، عقل بولنے سے نہیں، سمجھنے سے پہچانی جاتی ہے۔ بادشاہ نے طنزاً کہا، تو پھر ہمیں اپنی عقل دکھاؤ۔ درویش نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں آپ پر ایک چھوٹا سا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ہنسا، کر لو مگر دھیان رہے کہ میری شان میں گستاخی نہ ہو۔ درویش نے محل کے باغ میں ایک میز لگوائی، اس پر 3 پیالے رکھے، ایک خالی، ایک میں پانی اور ایک میں آگ کے انگارے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، اگر آپ واقعی عقل مند ہیں تو ان تینوں میں سے ایک پیالہ چن کر پینے کی کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں جو آپ چنیں گے وہی آپ کی اصل فطرت ظاہر کرے گا۔ بادشاہ نے دیکھا، پہلا پیالہ خالی تھا، دوسرا ٹھنڈا، تیسرا انگاروں سے دہکتا۔ بادشاہ نے کہا، ظاہر ہے میں پانی والا پیالہ لوں گا، اور اس نے پی لیا۔ درویش مسکرایا، دیکھو تم نے آسان راستہ چنا، یہی تمہاری سلطنت کا حال ہے۔ جہاں مشکل آتی ہے تم وہاں عقل سے نہیں، آسانی سے فیصلہ کرتے ہو، اس لیے تمہارے وزراء تمہیں چالاکی سے قابو میں رکھتے ہیں۔ بادشاہ چونک گیا۔ یہ بات کسی نے آج تک کہنے کی جرت نہیں کی تھی۔ درباریوں نے درویش کو دیکھ کر کہا، یہ گستاخ ہے، اسے قید کرو۔ مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا اور بولا، نہیں، اسے جانے دو، آج اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ رات کو بادشاہ اپنے محل کے چھت پر ٹہلتا رہا، درویش کی باتیں دماغ میں گونجتی رہی۔ اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا واقعی میں عقل مند ہوں یا صرف سب کے دھوکے میں جیتا ہوں؟ اسی رات بادشاہ نے درویش کو خفیہ طور پر بلوایا اور کہا، نجم الدین، مجھے عقل سکھاؤ۔ درویش نے کہا، اے بادشاہ، عقل کی پہلی نشانی ہے خاموشی، اور دوسری نشانی ہے عاجزی۔ اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو تو 3 دن میرے ساتھ گزارو، بغیر تاج، بغیر محل، بغیر نوکروں کے۔
بادشاہ نے سوچا اور حامی بر لی۔ وہ بھیس بدل کر درویش کے ساتھ شہر کے ایک ویران کونے میں چلا گیا۔ 3 دن درویش کے ساتھ بادشاہ نے فاقے کیے، پانی کنویں سے خود نکالا اور رات کو مسجد کے فرش پر سویا۔ درویش نے کہا، دیکھو بادشاہ، عقل وہ نہیں جو کتابوں سے آئے، بلکہ وہ ہے جو انسان کو اپنی حقیقت دکھائے۔ جب تک تم میں غرور ہو تم اندھیرے میں ہو۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میں نے اپنی رعایا کو غلام سمجھا، حالانکہ وہی میرے سلطنت کی بنیاد تھے۔ درویش نے کہا، جو عقل اپنے غرور کو مار دے وہی اصل عقل ہے۔ 3 دن بعد بادشاہ واپس محل آیا۔ اس نے دربار بلایا اور سب کو سامنے کہا، میں آج سے اپنے آپ کو عقل مند نہیں کہوں گا، بلکہ سیکھنے والا کہوں گا۔ جو بادشاہ عوام سے اوپر سمجھتا ہے وہ بادشاہ نہیں، جاہل ہے۔ اس کے بعد جلال الدین نے اپنی سلطنت میں انصاف کا نظام قائم کیا، چاپلوسی کو نکالا اور درویش کو اپنا مشیر بنا لیا۔ درویش نجم الدین نے کہا، میں مشیر نہیں بنوں گا، میں صرف دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ سچ کے ساتھ رہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور کبھی محل واپس نہ آیا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ واقعی بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں، روشنی تھی۔ عقل سونے کے تاج میں نہیں، سادہ دل میں چھپی ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی غلطی پر غور کرے وہی عقل مند کہلاتا ہے۔